کیا مسجد اقصی کا کنٹرول مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے؟ کیونکہ کل مسجد اقصی میں یہودیوں کے خاص دعائیہ تقریبات کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان کے مسیح دجال نے اپنے خروج کا پیغام دے دیا؟ آج انہی سوالات کا جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں تاریخ، عقیدہ اور سیاست ایک ہی جگہ آ کر مل جاتے ہیں۔ یہاں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی پیش رفت صرف ایک مقامی خبر نہیں رہتی، بلکہ پوری دنیا میں ڈیبیٹ کا موضوع بن جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی اس مقدس احاطے سے متعلق کوئی ویڈیو یا واقعہ سامنے آتا ہے تو لوگ اسے محض ایک منظر کے طور پر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کہانی کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مسجد اقصی کی ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کچھ مخصوص یہودی گروہ مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں اور بلند آواز میں مخصوص کلمات پڑھتے ہیں جس میں ان کے مسیحا کی آمد کا تذکرہ تھا۔ اس تقریب کے بعد مسلم دنیا، خاص طور پر فلسطین میں تشویش پھیلی کہ کیا مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اب مسجد اقصی بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اور سرعام وہاں عبادات ہو رہی ہیں۔ لیکن اسرائیلی فوج وہاں سیکیورٹی کے نام پر قابض ہے اور اپنے لوگوں کو جانے دیتی ہے، اور مسلم دنیا کے مطابق اس مقام کی مذہبی حیثیت اور تاریخی انتظامات کے مطابق یہاں صرف اسلامی عبادات ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اسرائیلی حکام کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کے ضوابط کے تحت محدود رسائی دیتے ہیں اور امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صورتحال صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے سیاسی تناظر کا حصہ ہے۔ ویسٹ بینک میں آبادکاریوں کا معاملہ، سیکیورٹی کارروائیاں اور دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کی کمی اس کشیدگی کو مزید پروموٹ کر رہی ہے، اور فلسطینی باشندے اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے گھروں، زمینوں اور روزمرہ زندگی پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل اپنے سیکیورٹی ضروریات، تاریخی موقف کو بنیاد بنا کر اقدامات کا دفاع بھی کرتا ہے، اور یہی متضاد بیانیے عالمی سطح پر ڈیبیٹ کا باعث بھی بنتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف سیکیورٹی کا سخت نظام طویل عرصے سے موجود ہے۔ داخلی رستوں پر نگرانی، پولیس کی تعیناتی اور مخصوص اوقات میں داخلے کے ضوابط کو ایک فریق امن کے لیے ضروری سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا فریق اسے پابندیوں اور عدم توازن کی علامت قرار دیتا ہے۔ جب بھی کسی سیاسی شخصیت یا مذہبی گروہ کا دورہ خبروں میں آتا ہے تو کشیدگی میں اضافہ محسوس ہوتا ہے اور بیانات کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بین الاقوامی برادری بھی اسی صورتحال پر نظر رکھتی ہے۔ مختلف عالمی ادارے اور ممالک مذہبی مقامات کے احترام، شہریوں کے تحفظ اور کشیدگی میں کمی کی اپیل کرتے رہتے ہیں، تاہم زمینی حقائق اکثر پیچیدہ ہوتے ہیں اور فوری حل سامنے نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نیا واقعہ پرانے تنازع کی یاد تازہ کر دیتا ہے اور خطے میں بے چینی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس معاملے کو سنجیدگی سے حل نہیں کر رہا۔ مسلم ممالک کی خاموشی اس کو مزید کمپلیکس کر رہے ہیں، اور صہیونی طاقتیں اپنے گریٹر اسرائیل پلان اور دجال کی آمد کی تیاریاں مکمل کر رہی ہیں۔ یقیناً ایک دن ہونا ہے، مگر صرف چند دن حکومت اور اس کے بعد پھر مکمل خاتمہ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔